حضرت مولانا محمد باقر علی صدیق قادری و چشتی فارغ التحصیل سیاستہ سے کہ وہ آ کر اس نورانی جلسہ فیضان حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، خواجہ کا دامن، حق جماعت، حق جماعت، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ماہ غریب نواز کے نام سے ہمارے پاس معروف ہے۔ بے شک یہ مہینہ رجب کا ہے، لیکن ہمارے بڑے اس مہینے کو غریب نواز کے مہینے سے جانتے تھے۔ ابھی جو آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ الا آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہوگا۔ اور آج میں خواجہ اجمیر کی ایک کرامت بتا کر اولیاء اللہ کو نبوت کا فیض کیسے ملتا وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ اب وہ کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا، قیامت سے پہلے زمین پہ بھیجے گا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو فجر کی نماز امام مہدی پڑھاتے رہیں گے، ان کے پیچھے یہ پڑھیں گے نماز عیسیٰ علیہ السلام۔ کلیئر؟ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اب جب نبی کا آنا ختم ہو گیا، سلسلے نبوت جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، تو یہ توحید اور رسالت کا پیغام تو صبح قیامت تک چلنا ہے۔ تو اس پیغام کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو بھیجتا رہا، اور صبح قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے۔ جیسے نبیوں کے زمانے میں جب قوم مرتد ہوتی یا قوم نبیوں کی بات کو نہیں مانتی، تو ایسے موقعوں پر انبیاء علیہ السلام سے معجزے ظاہر ہوتے۔ اسی طرح سے اس بات کو سمجھنے کے لیے اب جب نبی آنے والے نہیں ہیں، جب ولی آئیں گے تو وقت آنے پر ولی سے بھی کرامت ظاہر ہوگی۔ آپ ہم یہ بات سنے ہیں، خواجہ اجمیر جب اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ پر دشمنی کی وجہ سے انا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا۔ آپ نے اپنے خادموں کو یا اپنے مرید جو بھی تھے ان کو ایک کاسا دیا، کاسا دے کر بولے کہ جاؤ انا ساگر سے پانی لاؤ۔
تو جب یہ مرید یا یہ ان کے جو خادم تھے انا ساگر میں جب وہ کاسا ڈبائے، انا ساگر میں کاسا ڈبایا گیا، جب کاسا نکلا تو انا ساگر پورا وہ کاسے میں تھا. یہ ہے کرامت. یہ فیض ہے انبیاء سے ملتا فیض. ولایت کا جو فیض ہے وہ انبیاء کا فیض ہے جو ولایت کو ملتا. اب ایک سوال رہ گیا تھا، خواجہ اجمیر نے کیا بتایا، میرا جو کوزہ ہے، کاسا ہے، پیالہ ہے، جو بھی ہے میرے پاس، میں چاہوں تو انا ساگر کو اس میں سما سکتا ہوں. یہ کرامت خواجہ اجمیر کی تھی. اب ایک روایت آفتاب خطابت سے پچھلے سالوں میں نے یہ بھی سنی تھی کہ خواجہ اجمیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پہ تھے، انا ساگر کی طرف دیکھ کے جب فرمائے تو انا ساگر کوزے میں آ گیا تھا. ممکن ہے، مگر ایک سوال رہ گیا تھا. جو یزیدی تھے، جو یزیدی ذہنیت رکھنے والے تھے، ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے امام حسین پر پانی بند کر دیا تھا اور حسین مجبور ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پانی کے لیے مجبور ہو گیا تھا، ہم نے ان کو پانی بند کر دیا تھا. یہ ایک سوال صبح قیامت تک ہوتے رہے گا. یزیدی یہ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے رہیں گے لوگوں کو. یہ سوال ہمارے پاس بھی آئیں گے جب آپ واقعہ کربلا سنیں اور کوئی یہ کہے کہ حسین مجبور تھے پانی روک دیا گیا تو فوری آپ خواجہ اجمیر کی کرامت بیان کرنا. ارے میاں، جس کے نواسے کے نواسے یعنی امام حسین کی اولاد میں کئی پشتوں کے بعد خواجہ اجمیری ہیں، تو انہوں تو انا ساگر کو اپنے پاس بلا لیے تھے، انا ساگر کو اپنے کوزے میں سما دیے تھے، تو وہ تو حسین ہیں. تو بتانا کہ امام حسین وہاں پر صبر کا امتحان دے رہے تھے. صبر کا امتحان امام حسین دے رہے تھے. آپ کا میرا عقیدہ ہے اور میرا ایمان ہے، امام حسین اگر نگاہیں اوپر کرتے تو پانی برستا اور نگاہیں نیچے کرتے تو زمین پانی کے چشمے ابالتی، اور نگاہیں دریائے فرات کے پاس کرتے تو دریائے فرات امڑ کر امام حسین کے قدموں تک آ جاتا. یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں، یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں. ہم اہل سنت والجماعت جب کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیوں؟ کہ امام حسین کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا بچپن تھا، پانی نہیں پڑتا، تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے خانہ کعبہ سے لگا دیتے، بارش ہونے لگتی. ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے بھی ہے. آپ نے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں اٹھا کے خانہ کعبہ سے آپ کی پشت مبارک، آپ کی پیٹھ، حضور کی پیٹھ خانہ کعبہ سے لگا دی گئی تو بارش برسنے لگی، تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ایک لمبا قصیدہ پڑھ دیا. تو پانی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور حضرت امام حسین کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیوں؟ حضرت امام حسین کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے والد حضرت ابو طالب، آپ کے والد حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب کا سلسلہ اوپر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے. نانا کا یہ حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہے، ایک اعرابی آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے بچے اور جانور بلبلا ہیں، قریب ہے کہ ہم لوگ مر جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا روز ہے، منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دعا کیے، بارش شروع ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں جب ہم مسجد سے گھروں کی طرف لوٹے تو ہم بھیگتے ہوئے لوٹ گئے. ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی، پھر جمعہ آ گیا، حضور پھر خطبہ دے رہے، پھر وہ آگے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اتنی بارش ہو رہی کہ اب خوف ہے کہ بارش کی وجہ سے ہماری موت ہو جائے. اللہ کے رسول اپنی انگشت مبارک، شہادت کی انگلی اللہ کے رسول اٹھا کر
اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم حوالینا وما علینا، اے اللہ یہ بارش کو ہمارے اطراف برسا۔ حضور جیسے جیسے انگلی کا اشارہ کرتے بارش مدینے سے باہر ہوتی، اوالی میں بارش ہوئی، باہر بارش ہوئی، تو پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پانی کی ضرورت پڑی، ایڑیاں مارے زمین پر، پانی کا چشمہ نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بی بی حاجرہ پر رحم فرمائے، اس لیے کہ انہوں نے اس پانی کو زم زم کہتے ہوئے وہ پانی کو جما دیے۔ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو زم زم کہتے وہ پانی کو نہ جماتے تو ساری دنیا میں پانی رہتا تھا فرمایا۔ تو یہ خدموں کی برکت ہے۔ اب اس کو بولنے والے بولے نہیں وہ فرشتہ آ کے مارا، تو حضرت اسماعیل کے پیسے، ارے فرشتہ ہی مارا، اللہ کا حکم ہوا، نکلا کہاں سے؟ نبی کے خدموں سے نکلا۔ دیکھو آپ عقیدہ پلٹاتے سو، نہیں وہ فرشتہ آیا، ارے فرشتہ آیا، نکلا کہاں سے پانی؟ حضرت اسماعیل کے خدموں سے نکلا۔ حاضرین محترم، اولیاء کرام کی اگر آپ کرامتیں دیکھیں گے نا تو نبیوں کے معجزے کا علم ہوتا، اور نبی کا اگر معجزہ معلوم رہا تو یہ کرامتیں جلدی قبول ہوتی۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہنا۔ میں صرف آپ کی توجہ دلانے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کرامت ہوتی نا وہ کرامت اپنے سے نہیں ہوتی، اور کرامت کا کوئی سورس ہوتا، اس کا کوئی رابطہ ہوتا، کوئی واسطہ ہوتا۔ نبی کے معجزے کا فیض ولی کی کرامت ہوتی، اتنا یقین رکھنا۔ اور صبح قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے، اور بڑا احسان ہے ہم پر خواجہ اجمیری کا کہ ان کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں۔ اور جب تک خواجہ اجمیری کا فیض جاری رہے گا، ہندوستان میں سیاسی رد و بدل جو بھی آتا وہ سب ان کا صدقہ رہتا، اس واسطے چادراں لکھ جا کے چڑھاتے لوگ، مخالفت کریں گے زبان سے مگر چادراں برابر بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہم کو اولیاء کرام کی اور خواجہ اجمیر کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کا خوف بھی ہمیں عطا فرمائیے، اور مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائیے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔